اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم پھرتی رہی درباروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کی خدمت جزاکر سید فرمان حضرت شاہ دا بہت بہت سلام تحفہ یا علی مدد. مومنین جیسا کہ اسی موسیٰ ٹی وی دے پلیٹ فارم تو ایک سلسلہ شروع کیتا ہے ادھیاری دے حوالے نال اور اسی اتنے روزانہ دی بنیاد تے ورک کر رہے ہیں. سارا مقصد ہے سارا نقطہ یہ ہے جو اسی انہاں علماء کرام نو اور ذاکرین نظام نو اس پلیٹ فارم دے ذریعے قوم دے سامنے لے کے آئیے جڑے بہت اچھا پڑھن والے اور جنہاں دی محنتاں بھی بہت زیادہ ہیں تعلیم یافتہ بھی ہیں لیکن وہ خاص مجالس تک یا خاص علاقے تک ہی محدود ہیں. قوم انہوں تو فائدہ نہیں اٹھا رہی. ساری قوم دے ذہن ایک شخصیت پرستی آ گئی ہے. صرف شخصیت نو لوگ سنتے ہیں. تو اسی اس سلسلے نو اگے وداؤن واسطے روز بروز تہاڈی بانیاں نال ملاقات کرا رہے ہیں علماء اکرام نال بھی ذاکرین نظام نال بھی. اسی اس ٹی وی چینل تو اس پلیٹ فارم تو اصول دی گفتگو بھی کران گے فروع دی گفتگو بھی کران گے ذاکرین دیاں گفتگو تہاڈے سامنے لے کے آواں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ روزانہ دی بنیاد تے جاری رہے گا. اج اسی تہاڈی ایک ایسی مذہبی شخصیت نال ملاقات کراواں گے جڑے کسی تعارف دے محتاج نہیں. بہت اچھے خطیب بھی ہیں مذہبی سکالر بھی ہیں اور میری مراد علامہ پروفیسر سید رضوان حیدر ترابی صاحب نقی البخاری. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے ائمہ معصومین معصوم علیہ السلام اور سائنسی علوم. یہ کتاب بھی انہوں نے سارے کول موجود ہے جو میں تہاڈے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کتاب کا تسی پڑھو بھی اور اس تو استفادہ بھی حاصل کرو. بہت اچھے خطیب ہیں. اج تہاڈی اسی انہاں نال ملاقات بھی کراواں گے اور انہاں نال کچھ گلاں بھی کران گے موجودہ حالات حاضرہ تے بھی اور جڑے عزاداری دے حوالے نال کچھ مسائل ہیں ذاکرین اور علماء کرام نو انہاں تے بھی کچھ ڈسکس کران گے تاکہ اس پلیٹ فارم تو علماء کرام اور ذاکرین دا کچھ فائدہ ہو سکے. تو آؤ تہاڈی ملاقات کرانے ہیں خطیب آل محمد مذہبی سکالر پروفیسر ادیب سید علامہ رضوان ترابی صاحب. السلام علیکم پروفیسر یا علی بابا. وعلیکم السلام مولا کائنات علی علیہ السلام. بابا جی بہت خوشی ہوئی سن تساں اپنے بہت قیمتی وقت وقت عطا کیتا اور ساریاں ڈھیر دعاواں تہاڈے واسطے. اسی ایک موسیٰ ٹی وی دے پلیٹ فارم تو ایک سلسلہ شروع کیتا ہے اور جس دا مقصد یہ ہے جو اسی وہ پڑھے لکھے علماء اور ذاکرین مدرسین قاریان قرآن انہوں نے لے کے قوم دے سامنے حاضر ہوئیے بھی جڑے ایک خاص علاقے تک یا خاص مقام تک یا خاص مجالس تک محدود ہے. یہ پلیٹ فارم اسی خاص انہوں واسطے بنایا ہے. اسی اس پلیٹ فارم تو عزاداری دے حوالے نال کام کر رہے ہیں. ساریاں روزانہ دی بنیاد تے بانیان نال ملاقات ہیں علماء کرام نال بھی ذاکرین نظام نال بھی. اج سانوں تساں موقع عطا کیتا ہے تساں ٹائم دیتا ہے اسی تہاڈے انتہائی مشکور ہاں. پہلا تو میں تانوں یہ سوال کراں گا جو کتنا عرصہ ہو گیا تانوں امام حسین علیہ السلام کی مدح خانی کر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قدم رنجا فرمایا. مالک آپ کو سلامت رکھے اور جو قدم آپ فروغ عزاداری کے لیے اٹھا رہے ہیں میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں زیادہ تحسین بھی دیتا ہوں آپ کو اور دعا کرتا ہوں کہ مالک آپ کو اس پاک مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے آپ کے قدموں میں مضبوطی عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ میں کتنے عرصے سے میدان خطابت میں جی تو 18 محرم الحمدللہ پڑھ چکا ہوں ماشاء اللہ. اور مولا کائنات کا صدقے اسکردو سے لے کر کشمیر تک واہ واہ. کشمیر سے لے کر سارے پنجاب میں پنجاب سے لے کر سندھ اور کراچی تک مولا کائنات کے صدقے حاضریاں مولا کی ڈیوٹیاں دیتے رہتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مالک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے. شکر. گزارش ہے کہ 8 محرم ہوں 18 ہوں 28 ہوں 38 ہوں جی جتنا بھی اس ذکر پاک میں وقت دیا جائے
اتنی ہی بڑی عبادت ہے۔ اور جب بھی میں مجالس پڑھتا ہوں تو میرے سامنے جو عبادت کا ایک عنصر ہے وہ تو لازمی، وہ پہلا ہماری زندگی کا اہم جزو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی امیر المومنین کی ولایت پر اور عزاداری مظلوم کربلا پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ مالک نے ہمیں منبر پر دوسرے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتانے کا ایک مقام عطا فرمایا ہے، تو کوشش ہماری ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ بزرگوں سے دعا لی جائے اور نوجوانوں کی کچھ نہ کچھ تربیت کی جائے۔ اور گزارش ہے کہ ہماری جو عزاداری کا جو ایک پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو مجالس حسین ہیں یہ کوئی مقامی مجالس نہیں ہیں، بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے یہ۔ کیونکہ ہمارا جو بادشاہ ہے کریم کربلا، ہمارا جو سلطان ہے سلطان نجف، یہ اسلام کی کوئی ان کی ذاتی کسی مسلمان کی اجارہ داری ان ہستیوں پر نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ہستیاں ہیں، اور ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے۔ اور جب ہم مجلس سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، مجلس اعضاء میں، تو اس میں ہمارا کوئی مقامی کمیونٹی سے خطاب نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا عالم انسانیت سے خطاب ہوتا ہے، جس میں شیعہ، سنی، وہابی، بلکہ عالم اسلام کے تمام فرقے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلے ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی فرقے سے گفتگو نہ کریں انسانیت، بلکہ عالم اسلام کے اور بلکہ انسانیت کے تمام گروہوں سے ہم گفتگو کریں، کیونکہ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے خالق لم یزال نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عالمین کی رحمت جو ہے ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمارا جو وہاں سے باب العلم کی جو خیرات باب نجف سے بڑھتی ہے، وہ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کے حصے میں وہ۔ ماشاءاللہ۔ اگر صاحب دوسرا میں تھوڑے کے سوال کراں گا کہ جڑے موجودہ حالات نے عزاداری دے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، اتنا مہنگا دور ہے جو عام انسان واسطے اپنے گھر دا چولہا چلانا مشکل ہو گیا، بچیاں دی روٹی پوری کرنا مشکل، لیکن یہ عشق ہے جڑا محمد و آل محمد نال عزادار کر دین۔ مقصد یہ ہے، نقطہ یہ ہے، اتنی مہنگائی کے دور وچ بھی اہتمام کرنا، اور چونکہ ساری قوم دے ذہناں دے وچ شخصیت اور ناموری آ گئی ہے، بعض تبانیان مجبور ہوندے نے، دی مجبوری ساری نامور ذاکرین دے پیچھے پیچھے جانا یا انہاں نوں بلانا مجمع نہیں آتا، لیکن نامور ذاکرین بہت تھوڑے، عزاداری دا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ انہاں بانیان واسطے تھوڑا کی پیغام ہے کہ جڑے بانیان دی نظر صرف جڑے نامور ذاکر نے، وہی نامور ذاکر نے، باقی جڑے مثلا پڑھے لکھے نے، جنہاں نے علم حاصل کیتا ہے، بہت زیادہ محنت بھی کیتی ہے، ذاکرین ہیں یا علماء اکرام ہیں، وہ خاص مقام تک محدود ہیں، انہوں نے اگے آن دا موقع نہیں مل رہا۔ اس بارے تسی تھوڑا کی موقف ہے؟ فرمان بھائی، اس سلسلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو عزاداری مظلوم کربلا ہے نا، دنیا میں اکثر مختلف حوالوں سے یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی مختلف بحرانوں کا شکار ہوتی رہی ہے۔ کبھی معاشی بحران آتے ہیں، کبھی حکومتوں کی طرف سے کچھ سختی ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ جو عزاداری مظلوم کربلا ہے، یہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں آگے بڑھ رہی، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے جس کے سرپرست امام زمانہ ہے۔ اور جناب سیدہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، میرے کریم کربلا کی جو والدہ گرامی بی بی فاطمہ الزہرا ہے، جن کے ایام غم چل رہے ہیں،
انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ حسین جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میں موجود ہوں گی. واہ واہ. تو یہ ایک کسی انسان کی کاوش نہیں ہے. بے شک. جو عزاداری مختلف مصیبتوں کا شکار ہو کر بھی آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. واہ واہ. یہ عزاداری کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، معجزہ ہے. یہ ایک معجزاتی عزاداری ہے. بے شک. اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جس کے سرپرست جتنے بڑے ہوں نا ان کا مشن بھی اتنا بڑا ہوتا بڑا. ہے. بے شک. یہ ذہن میں رکھا جائے. اور آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ بانی اتنی زیادہ معاشی ناہمواریوں کے شکار ہو کر پھر بھی جی جی عشق حسین میں عزاداری مظلوم کربلا میں وہ کبھی سر جھکاتا نہیں ہے. بے شک. وہ ہمیشہ قدم آگے بڑھا بڑھا کے وہ عزاداری کرتا ہے. یہ الحمدللہ یہ اس پر جو عزاداری کرنے کی جو اس کے اندر جو جذبہ ہے یہ عطا جو ہے یہ جناب سیدہ کی ہے. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن جب بھی کوئی چیز یاد رکھا جائے کہ جب بھی کوئی چیز ذرا اپنے حجم میں اپنی حیثیت میں اپنی وسعت میں آتی ہے، جب زیادہ وسیع ہو جاتی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ تقاضائے بشریت کے تحت ہمارے اندر وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اب معاملہ ہمارے ساتھ اس عزاداری کے پلیٹ فارم پہ یہ ہوا ہے کہ کچھ مخصوص احباب کو جناب جو ہے نا کچھ پروموشن کرنے والے کچھ ہستیاں آ جاتی ہیں تو وہ ان کو جناب لے کے آگے چلتی ہیں اور پھر جناب جو ہے وہ بانی اور یہ سارے معاملات کافی سارے، اب میں پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ کسی حد تک تقسیم ہوتی جا رہی ہے. جی جی بالکل. وہ تقسیم کی اب کافی ساری جہتیں ہیں. کبھی ذاکرین کی طرف سے تقسیم ہو رہی ہے، ادھر پڑھنا ادھر پڑھنا، وہ پڑھے یہ پڑھے، اس طرح یہ سارے معاملات. دوسری بات کچھ بانیان کی طرف سے تقسیم ہو رہی ہے. بانیان بھی کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا اس بندے کو بلانا ہے اور یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ ہے مجمع آئے گا وہ آئے گا یہ آئے گا. بھائی بات یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھی جائے، ناموری اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں. واہ. جب آپ ناموری کی طرف ہی جائیں گے تو اس میں ریاکاری کا عنصر بڑھ جائے گا، عبادت کا عنصر کم ہو جائے گا. واہ واہ. ختم نہیں ہوگا، میں ختم نہیں کہہ رہا. عزاداری مظلوم کربلا جس عالم میں بھی جس حالت میں بھی جہاں پر بھی کی جائے اس میں کبھی بھی عبادت کا عنصر کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، ختم نہیں ہوتا لیکن کم ہو جاتا ہے جب ہم ریاکاری کی طرف جاتے ہیں. گزارش ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ قباحتیں پیدا نہ ہوتی اگر بانی مجلس ذمہ دار احباب کو ہی ممبر پر مدعو کرتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت ہے. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلک کے اہل بیت جو ہے وہ اس وقت تقسیم کا شکار ہے. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ناچیز سمجھتا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری بانی مجلس کی ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو ہی مدعو کیا جائے تاکہ وہ کچھ ذمہ دارانہ گفتگو کریں، تاکہ آنے والی نسلوں کی کچھ تربیت کا اہتمام ہو، ان کی تربیت کا کچھ سامان ہو. اس میں اب ہم ناموری کی طرف جائیں گے تو ناموری کی ایک اپنی جناب جہتے ہیں. نامور لوگوں کو میں الحمدللہ سب کی عزت کرتا ہوں، ہمارے محترم ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو ذمہ دار بندہ ہے اگر وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور غیر ذمہ دار گفتگو ہو رہی ہے ممبر پر، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پہلا ذمہ دار بانی مجلس. بانی مجلس کو چاہیے کہ ناموری سے ہٹ کر عبادت کے عنصر کو پہلے رکھے، ناموری بعد میں رکھے، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. ہمارے نوجوانوں کی تربیت کا سامان ہوگا. اور جو عزاداری کی جو وراثت ہمیں ملی ہے ہم اگلی نسلوں کو احسن طریقے سے منتقل کر پائیں. یعنی کہ عزاداری نیت نہ پر پہنچ چاہیے، مقصد اس میں رسم نہ بنایا جائے. جی بے شک. عبادت سمجھے. جی بے شک. تاکہ لوگ متاثر ہو کے جی بے شک. مذہب حق کی طرف ہوں. جی بے شک. کیا بات ہے، بہت خوبصورت اس نے گل کی تھی.
اچھا تسی انہاں علماء کرام واسطے اور ذاکرین واسطے مدرسین واسطے خطبہ واسطے کی پیغام دیو گے جڑے اپنے علاقیاں تک محدود نے یا خاص مقام تک محدود نے، انہوں اگے آن دا موقع نہیں مل رہا اور محنت بھی بڑی کر رہے ہیں، جاری ہے، محنت بھی جاری ہے، انہاں واسطے تسی کی پیغام دیو گے کہ وہ اپنے اس علم نو کس رنگ وچ قوم تک پہنچا؟ اس سلسلے میں میری تمام خطبہ، واعظین، ذاکرین، مرکبات خان، نوحہ خان، جو بھی الحمدللہ عزاداری مظلوم کربلا کی جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہے نا وہ ذرا کم مل رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ محنت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو سلے کے بغیر نہیں چھوڑتی۔ واہ 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 واہ، محنت آپ کو ضرور صلہ دیتی ہے۔ واہ واہ، یاد رکھا جائے، دل برداشتہ نہ ہو جائے، اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما کے رکھیں۔ واہ واہ، امیر کائنات نے حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ حنفیہ میدان میں جا رہے ہو تو دانتوں کو دانتوں پہ جبا کے رکھنا ہے، اپنے ہاتھ میں لرزش نہیں آنے دینی اور اپنے قدموں میں کمزوری نہیں آنے دینی۔ کیا بات، کیا بات، یہ میرے کائنات کا ایک پیغام ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی مشن ہو تو تمہاری نگاہیں مشن پر ہونی چاہیے، قدموں کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جب تمہاری نگاہیں مشن کی طرف جائے گی، قدموں میں مضبوطی بھی آئے گی، قدموں میں تیزی بھی آئے گی۔ اور جب آپ کا مشن فروغ عزاداری ہے، مظلوم کربلا کا غم کرنا ہے، چاہے وہ خطابت کے ذریعے ان کا پیغام پہنچانا ہے، چاہے وہ نثر کے ذریعے ہے، چاہے مجالس پڑھ کے ہے، چاہے دوحہ پڑھ کے ہے، چاہے ماتم کر کے ہے، چاہے جو بھی مسالک ہیں، مدارج ہیں عزاداری کے، ان میں آپ کو عبادت کا عنصر ذہن میں رکھ کر، جناب سیدہ کی خوشنودی ذہن میں رکھ کر اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ الحمدللہ یہ اتنے کریم ہے کہ کسی کی محنت کا اجر جو ہے نا یہ رکھتے نہیں ہیں۔ یہ در جو ہے یہ عطا کرنے والوں کا در ہے جس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، آپ کے قدموں میں مضبوطی رہے گی، آپ کے ذہن میں مشن رہے گا، پاکیزگی رہے گی، طہارت رہے گی، تو انشاءاللہ وہ عطا کرنے والے آپ کو ضرور عطا کریں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے قبلہ، بہت اچھا لگا تھوڑی گفتگو سن کے اور بہت دل خوش ہویا، ذہن معطر ہویا تھوڑی گفتگو نال۔ مومنین دیکھو کیسے کیسے نایاب ہیرے ساری قوم دے کول پے اور بہت زیادہ محنتی بھی نے۔ آج ساری ملاقات ہوئی ہے مذہبی اسکالر خطیب عالم محمد سید علامہ رضوان حیدر ترابی صاحب نال، بہت ہی اچھے خطیب نے اور انہاں دی بہت اچھی گفتگو، وقت تھوڑا ہے نہیں تو اسی ہور بھی گفتگو کر دے، لیکن انشاءاللہ اسے رنگ وچ تہاڈی علماء نال بھی، مدرسین نال بھی، خطبہ نال، ذاکرین نظام نال تہاڈی ملاقات کراندے رہاں گے۔ اور جڑے عزاداری دے حالات نے موجودہ، ساری کوشش یہ ہے جو ساڈے امام حسین بادشاہ دے جڑے عزادار ہیں جنہاں دے ذہن وچ شخصیت پرستی آ گئی، کوشش یہ کریں گے کہ شخصیت پرستی ذہن چ کڈی جائے اور صرف ذکر پرست بن کے مجلس شبیر تے آؤ، اور تاکہ جناب سیدہ تواڈے حق وچ دعا کرن۔ ویسے تو یہ ذکر امام حسین، عزاداری امام حسین عبادت ہے، یقیناً اجر و ثواب بے بہا ہے، رائے گا نہیں جاندا، لیکن اگر اسی ایک عبادت دی نیت تے اس عزاداری نو برپا کریے تے درجات بہت زیادہ بلند ہیں۔ یہ کتاب علامہ صاحب کی اپنی لکھی ہوئی ہے، ائمہ معصوم علیہ السلام اور سائنسی علوم، یہ بہت ہی اچھی اور نایاب کتاب ہے۔ ان کا تعارف تو علامہ صاحب خود کرواؤں گے جو انہوں نے کس موضوع پر لکھی ہے۔ جی فرمان بھائی، میں چونکہ انٹرنیشنل لیول کو دیکھتا رہتا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھتا رہتا ہوں، ایک چیز ہمارے درمیان موجود تھی لیکن آج کم ہو گئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کا پہلا جو زینہ ہے وہ ماں کی گود ہے، اگلا زینہ باپ کی انگلی ہے۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کو نادی علی پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھیں، اور جب باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی بیٹی کو لے کے عزاداری کی مجالس میں مظلوم کربلا کا ذکر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو بچوں کے ایک ذہن میں اور ان کے خمیر میں عزاداری مظلوم کربلا کی طہارت، پاکیزگی
اور اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے کا جو مشن ہے وہ مجالس حسین سے ملتا تھا. لیکن آج جو زمانے کی جدت ہے اس جدت نے آ کے ہمارے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. یہ ہمارے ہاں موبائل ہے اور موبائل میں جناب ساری دنیا چھپا کے رکھ دی ہے سائنسدانوں نے. تو اب معاملہ جو ہے ہمارے درمیان یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے پاس اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اولاد کے پاس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جو تربیت ہماری ہوتی تھی، درسگاہ جو ہماری تھی، وہ درسگاہ ہماری ختم ہونے کے قریب. تو اس کا رزلٹ جو آ رہا ہے وہ بہت خطرناک آ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ہماری قوم کے جب بچے جب کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو مخالف مسالک کے نوجوان جب ان سے ڈسکس کرتے ہیں ہماری عزاداری کے مختلف مراحل جو ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم شبیہ ذوالجلال نکالتے ہیں، ہم شبیہ تابوت نکالتے ہیں، ہم جو بھی جتنے بھی مجالس، جب اس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں سے، ہماری قوم کے شیعہ بچوں سے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو چونکہ تربیت میں کمی آ گئی ہے تو نوجوانوں کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی ایسا وہ ملتا نہیں ہے، ان کے پاس مضبوطی نہیں ہے جواب میں. تو جب میں نے پریکٹیکلی جب دیکھا ہے اپنے ملک میں اور غیر ممالک میں، جب بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جب سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو پھر وہ مسئلہ کے اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ ویسٹ کو اور اس کے کلچر کو اور ان کی جناب جو سائنسی ایجادات ہیں ان کو جناب زیادہ فالو کرتے کرتے وہ مذہب اور مسلک کے اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. چونکہ ان کے پاس چونکہ وہ پہلے والی تربیت نہیں ہوتی تو سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. تو جب سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تو وہ ان سے متاثر ہو کر چلے جاتے ہیں ان کی طرف. انہیں میں نے بتانے کی، اپنے نوجوان بچوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، نوجوان نسل کو بتانے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہے اس سائنسی ترقی کی ساری جناب جو بیسز ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ ائمہ معصومین نے اپنے اپنے ادوار میں بتائی ہوئی ہیں، جن کو فالو کر کے آج غیر مسلم سائنسدان ترقی کر رہے ہیں. وہ ہمارے ائمہ معصومین کی باتیں بتائی ہوئی ہیں اور ہر معصوم نے اپنے اپنے دور میں بتائی ہیں. میں نے اس ایک کتاب میں اللہ جانے کتنی کتابوں سے استفادہ کیا ہے. جو ایک پوائنٹ مجھے ملا ہے اس پوائنٹ کو میں نے ریسرچ کرنے کے لیے کتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور پھر میں نے وہ ایک خوبصورت سا گلدستہ بنا کے یہ نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ نوجوانوں اس کتاب کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ائمہ معصومین نے جدید دور میں جو سائنسی تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کیا ہے، کیسے کیسے بتایا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں نے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی گھر کے ماننے والے ہیں، اسی مکتب کے پیروکار ہیں، ہم شیعہ سنی وہابی میں تو بٹ گئے لیکن ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا. ہم نے اسلام کو مانا ہے، اسلام کی نہیں مانی. ہم نے مصطفیٰ کو مانا ہے، مصطفیٰ کی نہیں مانی. ہم نے علی المرتضیٰ کو مانا ہے، علی المرتضیٰ کی نہیں مانی. ہم نے حسین بادشاہ کو مانا ہے، حسین بادشاہ کی نہیں مانی. یہ کی کتاب ہے، یہ رسول کی کتاب ہے، یہ علی کی کتاب ہے. ان کے فرامین کا گلدستہ ہے جو انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا ہے کہ جناب جو ہے نا اگر آپ ہماری اس چیز کو فالو کرو گے تو کیسے کیسے ترقی کر سکو گے. تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے خاص طور پر، اور میں سجیسٹ کروں گا اپنے نوجوانوں کو کہ یہ کتاب لیں، پڑھیں اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ ائمہ معصومین نے کتنے خوبصورت انداز میں ہماری تربیت کی کوشش کی ہے. خدارا ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم ائمہ معصومین کے در کو پہچانیں، ہم ان کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آزاد اور ترقی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، بہت اچھی گفتگو رہی علامہ سید رضوان حضرت حافظ صاحب نال. اسی طرح انشاءاللہ میں خدمت وچ روز حاضر ہوندے رہاں گے. بانیان نال بھی، ذاکرین نال، علماء کرام نال ملاقاتاں تھوڑے سامنے ضرور لے کے آواں گے. والسلام تو فیا علی.